ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھو تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتی کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ پھر مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف راحت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو نا، وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔
نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے، ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے، اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو گے، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہی، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو اللہ کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے، وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پہ توکل ہے۔ میں زندگی کے سارے احساسات سے گزر چکا ہوں، مگر سب سے خوبصورت لازوال حقیقی احساس اللہ ہے۔ میں نے مختلف ترجیحات دیکھی ہیں، مگر سب سے خوبصورت اور برحق سکون امیز ترجیح اللہ ہے۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور باوفا صرف اللہ ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔